सभी दोस्तों और बहनों भाइयों खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का आदाब। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। उर्दू अदब से आप अपने इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बराबर नेट की नए सिलेबस के मुताबिक रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों हमने आपके इम्तहानात की तैयारी के लिए एक कोचिंग का इंतज़ाम किया है अलीगढ़ में। अगर आप कोचिंग को करना चाहते हैं तो बराए करम हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8477965321। आइए, हमने आज का मौजू चुना है किलर का नग़्मा मोहब्बत। ये एक मशहूर नज़्म है जिसके शायर हैं मीरा जी। मीरा जी का असल नाम सनाउल्लाह डार है। मीरा जी 1912 में पानीपत में पैदा हुए और 1949 में पानीपत में आपका इंतकाल हुआ। मीरा जी हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से ताल्लुक़ रखते हैं। मीरा जी हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ के सबसे नुमाइंदा शायर थे। वो उर्दू नज़्म निगारी में अपना एक मुनफ़र्द अंदाज़ रखते हैं। अली सरदार जाफ़री ने हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ के दूसरे शायरों के लिए ख़ास तौर पर मीरा जी को शायरी को सामने रखते हुए उन्हें हियत परस्त, इहाम परस्त और जिन्स परस्त करार दिया था। ये कौल याद रखिएगा कि हियत परस्त, इहाम परस्त और जिन्स परस्त किसको करार दिया गया था या किसने इस बात को कही थी मीरा जी के बारे में, तो हमारा जवाब होगा अली सरदार जाफ़री ने इस बात को कहा था मीरा जी के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि मीरा जी की शायरी में ये तमाम बातें मिलती हैं, लेकिन ये तमाम बातें मनफी कदर कीमत नहीं रखती। हियत की शायरी में बड़ी अहमियत है कि जब तक कोई हियत अख्तियार न की जाए शायरी मुमकिन नहीं। इसी तरह हियत के तजर्बे शायरी में हमेशा किए गए हैं और ख़ुद तरक्की पसंदों ने भी ये तजर्बे किए हैं। इहाम की अहमियत अदब में और शायरी में बेहद है। तशबीह, इस्तारे और अलामतें सब शायरी और अदब की लाज़मी शर्तें हैं। जिनसियत भी शायरी में हमेशा से रही है, लेकिन इस सिलसिले में ये कहना ज़रूरी है कि ये बातें हद से ज़्यादा हों तो काबिल एतराज़ बन जाती हैं। मीरा जी की शायरी में भी ये बातें बाज़ वक्त ज़रूरत से ज़्यादा मिलती हैं। इसके बावजूद मीरा जी की शायरी में एक ख़ास तरह की जाज़बियत मिलती है। जैसा कि शाहिद अहमद दहलवी ने कहा है कि मीरा जी की शायरी एक ख़ास कशिश रखती है और इसमें वो इसी तरह दिलचस्पी लेते थे जैसे एक मौमे में दिलचस्पी ली जाती है। इन तमाम बातों के अलावा मीरा जी की शायरी में, जैसा कि वज़ीर आगा ने कहा, हिंदुस्तानियत मिलती है। हिंदुस्तानियत किसकी शायरी में मिलती है? ये बात किसने कही है मीरा जी के बारे में? तो आपका जवाब होगा वज़ीर आगा ने ये बात कही है, जो उर्दू के दूसरे शायरों में कम ही नज़र आती है। यानी जो उर्दू के शायर जो हैं, बहुत से जो शोरा हैं, उनमें हिंदुस्तानियत कम मिलती है। ये वज़ीर आगा ने मीरा जी के बारे में कहा है। ये बात हमें याद रखनी है। दूसरी बात, शाहिद अहमद दहलवी का कौल है मीरा जी की शायरी एक ख़ास कशिश रखती है और इसमें वो इसी तरह दिलचस्पी लेते हैं जैसे एक मौमे में दिलचस्पी ली जाती है। ये कौल है, आप इसको याद रखिएगा कि इस कौल को किसने कहा है मीरा जी के बारे में, तो शाहिद अहमद दहलवी ने कहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किलर का नग़्मा मोहब्बत, इसका ख़ुलासा बताने से पहले हम इनकी नज़्में आपको बताते हैं कि इनकी इस नज़्म के बाद रस की अनोखी लहरें, जातरी, समंदर का बुलावा और सहारा इनकी मशहूर नज़्में हैं। मीरा जी के शेरी मजमूए हैं मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे, इस नज़्म में और गीत ही गीत, इनके ये 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको किलर का नग़्मा मोहब्बत जो मीरा जी की लिखी हुई नज़्म है, इसका हम मुख्तसर ख़ुलासा आपको बताते हैं कि किलर का नग़्मा मोहब्बत मीरा जी की मशहूर नज़्म है। ये आपके सामने लिखा हुआ है।
میرا جی اپنائیت اور رمزیت کے قائل ہیں۔ رمزیت یعنی اشارے اور کنائے کی باتیں کرنا ان کے قائل ہیں۔ ان کی شاعری میں ایہام کا بہت زیادہ دخل ہے۔ ایہام کے معنی ہیں کہ شاعر اپنے کلام میں ایسے لفظ لائے جس کے دو معنی ہوں۔ ایہام یہ اس کے معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اس طرح کا شاعری کی ہے کہ دو یعنی ذو معنی، جس کو ہم دو معنی کہتے ہیں، اس طرح کے معنی استعمال ہوں کہ دو معنی ایک ہی لفظ کے بنتے ہیں۔ لیکن اس نظم میں ایہام اور علامت نظام سے الگ ہٹ کر رمزیت اور اشاریت کا انداز بیاں اختیار کیا گیا ہے۔ کس میں؟ کلرکۂ نغمہ محبت میں۔ کلرکۂ نغمہ محبت، اس نظم میں ایک کلرک کا نغمہ محبت پیش کیا گیا ہے، یعنی میرا جی نے ایک کلر کی محبت کو پیش کیا ہے اس نظم میں، جس کا انجام المیہ ہوتا ہے، یعنی بہت ہی دردناک ہوتا ہے۔ اس کا انجام جو ہے کلر کا جو ہے بہت ہی دردناک انجام ہے، اس کو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پیش کیا ہے۔ حزن و ملال کی کیفیت پوری نظم میں چھائی رہتی ہے۔ یہ حسنیہ انداز اس کی غریبی اور مفلسی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی وہ بہت پریشان ہے، بہت غریب حالت ہے اور بہت خستہ حالت میں رہتا ہے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے اس نظم میں پیش کی ہیں۔ آگے ہے، اور وہ پوری زندگی خواب اور سپنوں کے سہارے کاٹ دیتا ہے، یعنی وہ امید لگائے ہوئے ہے کہ ہم کو ایک نہ ایک دن ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ شاعر آگے کہتا ہے کہ میری پوری رات خواب دیکھنے میں گزر جاتی ہے، آخر کار میں سو جاتا ہوں، پھر صبح کی دیوی مجھے جگانے آتی ہے، یعنی صبح کی دیوی مجھے جگانے آتی ہے کہ یعنی جو صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور جب صبح ہوتی ہے چڑیاں چہچہاتی ہیں تو وہ مجھے جگانے کے لیے آتی ہیں، اور میں رات بھر اپنا خواب دیکھتا ہوں کہ میری زندگی ایک نہ ایک دن اچھی بنے گی۔ میں بستر سے اٹھتا ہوں، منہ ہاتھ دھوتا ہوں، رات کو ڈبل روٹی جو میں آدھی کھا چکا ہوتا ہوں، باقی آدھی میرے ناشتے میں شامل ہوتی ہے، یہی میرا روز کا معمول ہے۔ دیکھیے کتنی آپ نے دلچسپی سے بات کہی ہے کھانے کی، کہ آدھی ڈبل روٹی وہ رات کو کھا لیتا ہے اور آدھی ڈبل روٹی وہ صبح ناشتے میں کھا کر اپنی صبح کی زندگی کو شروع کرتا ہے۔ یہ میرا روز کا معمول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا روزانہ کا ہی معمول بن چکا ہے۔ شاعر نے اس نظم میں اپنے گرد و پیش ماحول کا نقشہ کھینچا ہے، یعنی چاروں طرف کا جو اس کا ماحول ہے کلر کا، انہوں نے اس نظم میں پیش کر دیا ہے۔ شاعر اپنے لیے کہتا ہے کہ جو میرے گھر کے لیے مکان ہے، اور یہ شاعر ہی ڈبل روٹی کھاتا ہے، شاعر نے اپنے ہی لیے کہا ہے اس بات کو، میرے گھر کے سامنے جو مکان ہے اس کی بیوی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ شاعر کی بیوی نہیں ہے، کیونکہ وہ کوارا ہے، اس نے شادی نہیں کی ہے، شاعر نے یعنی میرا جی نے شادی نہیں کی ہے، لیکن بیوی کا ہونا اس کی آرزو ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری بھی بیوی ہوتی، جس طرح کے یہ رہتے ہیں اس طرح سے میری بیوی ہوتی تو میں بھی خوش و خرم کے ساتھ رہتا۔ اور دائیں میں ایک منزل کا مکان ہے، یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف ایک منزل کا اور مکان ہے، وہ خالی ہے، اور بائیں طرف ایک عیاش آدمی کی داشتہ اس کے ساتھ رہتی ہے، یعنی ایک عورت رہتی ہے اس کے ساتھ میں۔ تو وہ سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور وہ خود اس سے محروم ہے۔ ان سب کے درمیان میں بھی ہوں، آگے یہی بات، میں بھی ہوں، لیکن بس تو نہیں ہے۔ کون نہیں ہے؟ اپنی بیوی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بس تو نہیں ہے، اے میرے محبوب تو نہیں ہے، اور میں ان سب کے بیچ میں ہوں۔ شاعر نے اپنی محبوبہ کی طرف اشارہ کیا ہے، جو اس کی مفلسی کی وجہ سے اس کی بیوی نہیں بن پائی۔ اس نے محبت ضرور کی ہے، لیکن اس کی غریبی، اس کی مفلسی کو دیکھ کر اس نے شادی نہیں کی کہ میں اس سے زندگی کیسے گزاروں گی، یہ تو بہت غریب آدمی ہے، یہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا تو میرا کیا بھرے گا، اس لیے میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں کہ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، مگر میری زندگی میں جو سب سے بڑی کمی ہے تو وہ ایک عورت کی ہے، جس کے گیسوؤں کی خوشبو میں
میں اپنی زندگی کو مسرت آمیز کر لیتا ہوں۔ یہ دوستو کلرک کا نغمہ محبت میرا جی کی بہت دلچسپ نظم ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے چاہا کہ یہ آپ کے امتحان میں آئے گی اور آپ کو اس کا خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا اور اس کو کئی بار آپ پڑھیے گا۔ انشاءاللہ کلرک کا نغمہ محبت اس نظم کو جو بھی سوال آئے گا آپ بلا جھجک اور بلا روک ٹوک کے آپ اس کو ٹک کر دیں گے، اوکے کر دیں گے، صحیح کریں گے۔ اس کو آپ اپنی کاپی پر لکھ لیجئے گا اور اس کا نوٹ بنا لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔